بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی افریقہ کے دارالامارت قیروان میں امیر موسیٰ بن نصیر نے 18,000 فوج اکٹھی کر لی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے انلس کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طارق بن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق پیش قدمی روک دی ہوگی اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ موسیٰ اگلی فتوحات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد اور اس کے سالار امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ خلاف ورزی تاریخ انلس کا ایک اور ہی باب لکھنے والی تھی۔ زید بن قصادہ کو طارق بن زیاد نے جس طرف بھیجا تھا، ادھر انلس کا ایک اور بڑا شہر غرناطہ تھا۔ انلس کا نامور جنریل تھیوڈومیر، جو وادی لیکا میں دریائے گادلیت کے کنارے طارق سے شکست کھا کر بھاگا تھا، اب غرناطہ میں تھا۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں مل رہی تھیں، اور وہ پریشانی کے عالم میں غرناطہ کا دفاع مضبوط کر رہا تھا۔ قلعے کو وہ اور زیادہ مضبوط کر سکتا تھا۔ شہر پناہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، فوج کی بھی کمی نہیں تھی۔ صرف ایک کمی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، یہ تھی فوج میں لڑنے کے جذبے اور عزم کی کمی۔ مسلمانوں کے پے در پے فتوحات نے انلس کی فوج کا مورال تباہ کر دیا تھا۔ اس فوج کے مورال پر وہ فوجی اور شہری بھی اثر انداز ہو رہے تھے جو دوسری جگہوں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے۔ مسلمانوں کی باتیں وہ اس طرح کرتے تھے جیسے مسلمان انسان نہیں، جن بھوت ہوں۔ شہنشاہ روڈرک کی موت کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی تھی۔ روڈرک کو تو لوگ بہت ہی بہادر اور نڈر جنگجو سمجھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ محل میں ظالم بادشاہ اور میدان جنگ میں بہادر جنگجو تھا، اور اسے کوئی بادشاہ شکست دے نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے مشہور ہو گیا تھا کہ روڈرک زندہ ہے اور واپس آ جائے گا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے تو بھی واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ ہر کسی کا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو اس عقیدے کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمان بہت ہی زبردست لڑاکے ہیں، جنہوں نے روڈرک کو شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے جان سے ہی مار ڈالا ہے۔ تھیوڈومیر کے لیے اپنی فوج کی یہ ذہنی کیفیت بہت خطرناک تھی۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ جرنیل تھا، اپنی شکست کو وہ فتح میں بدلنے کو بیتاب تھا۔ اس کے علاوہ وہ انلس کا بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت فوجی افسروں کو انہی خوابوں کے زیر اثر لالچ دیے تھے۔ اس وقت ملک میں کسی کی بھی حکومت نہیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں سے کہا، حکومت اس کی ہوگی جو فاتح ہوگا۔ افریقہ کے بربر لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، انہیں صرف ایک جگہ بھی شکست ہو گئی تو یہ بھاگ جائیں گے۔ پھر حکومت اپنی ہے، میری جگہ تم ہوگے اور میں روڈرک کی جگہ ہوں گا۔ تم سب کو فوج کے اعلیٰ افسر بناؤں گا۔ روڈرک بھی ایسے ہی بادشاہ بنا تھا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ حملہ آوروں کو اس ملک سے نکالو۔ فوجی افسروں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ وہ حملہ آوروں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ غرناطہ کی طرف آ رہے ہیں، تھیوڈومیر نے کہا۔ انہوں نے اپنے لیے کمزوری یہ پیدا کر لی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور 3 مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ ایک حصہ غرناطہ کی طرف آ رہا ہے، اسے تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہاں سے ہم کوچ کر کے ان کے اس حصے پر حملہ کریں گے جو قرطبہ کی طرف گیا ہے۔ پھر ہم تلیتا کی طرف جانے والے حصے کو ختم کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غرناطہ کی طرف آنے والی مسلمان فوج کو راستے میں جگہ جگہ اتنی مزاحمت مل جائے گی کہ غرناطہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر پہنچ جائے تو اس کی نفری بہت تھوڑی اور تھکی ہوئی ہوگی، جس سے ہم فوراً ہتھیار ڈلوا دیں گے۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، ایک اعلیٰ افسر نے کہا۔ ہم بربروں کو غرناطہ کا محاصرہ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ غرناطہ سے کچھ دور کھلی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے روڈرک کی جگہ تخت نشین ہونے کی بات کی ہے، کیا آپ بھول گئے کہ اس کا ایک جوان بیٹا رچمنڈ بھی ہے؟ اس کی موجودگی میں آپ اپنے سر پر انلس کا تاج کس طرح رکھیں گے؟ رچمنڈ پگلا ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اس کی ماں تو پاگل نہیں، فوجی افسر نے کہا۔ یوگو بیلجی آپ جیسا جرنیل ہے اور وہ ہمیشہ تلیتا میں رہا ہے۔ روڈرک کی ملکہ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ یوگو بیلج فوج میں بہت مقبول ہے، وہ فوج کو آپ کے خلاف اور ملکہ کی حمایت میں کر دے گا۔ وہ رچمنڈ کو ہی تخت پر بٹھائے گا۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو آپ کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے گا،
یا خانہ جنگی ہوگی۔ ان حالات میں جب بربر فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا آپ خانہ جنگی کو بہتر سمجھیں گے؟ جنرل تھیوڈومیر، آپ دشمن کے لیے پورے ملک کی فتح آسان بنا دیں گے۔ تھیوڈومیر اپنے انداز سے ہنسا، جیسے اس کے اس اعلیٰ فوجی افسر نے احمقانہ بات کی ہو، اور وہ جواب ہی نہیں دینا چاہتا۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ پہلا مسئلہ فوج کی تقسیم کا ہے۔ آؤ پہلے غرناطہ تک آنے والے قلعوں اور قصبوں کے متعلق سوچیں کہ کہاں کتنی فوجیں بھیجیں۔ غرناطہ تک 4 بڑے اہم مقام آتے ہیں: آرچیڈونا، ملاکا، مورشیا اور ایلیوریا۔ ایلیوریا غرناطہ کے نواح میں تھا۔ تھیوڈومیر نے ان مقامات کا طوفانی دورہ کیا، اس کی فوج کا جائزہ لیا اور ہر جگہ ایک ہی لیکچر دیا۔ وہ شہنشاہ راڈرک مر گیا ہے جو انلس کو اپنی جاگیر اور تمہیں اپنا غلام سمجھتا تھا۔ انلس تمہارا ملک ہے، انلس کی کھیتیوں کا ایک ایک دانہ تمہارا ہے، تمہارے خون اور پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ تمہارا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کھیتیوں کی آدھی فصل کوئی اور اڑا کر لے جائے گا۔ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کی پوری قیمت تمہاری ہوگی۔ تم لوگ جو فوج میں ہو، تمہارے باپوں اور تمہارے سگے بھائیوں سے اور بیٹوں سے کوئی محصول وصول نہیں کیا جائے گا۔ جو فوجی لڑائی میں معذور ہو جائے گا اسے ساری عمر کے لیے موجودہ تنخواہ جتنا معاوضہ دیا جاتا رہے گا، اور جو مارا جائے گا اس کے باپ یا بیوی یا اولاد کو اکٹھی رقم ادا کر دی جائے گی۔ فوجی تھیوڈومیر کا اعلان یہاں تک سنتے ہی تھیوڈومیر زندہ باد اور سرزمین انلس زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے تھے۔ تھیوڈومیر نعرے خاموش ہونے کے بعد اپنا لیکچر آگے چلاتا۔ افریقہ کے یہ بربر مسلمان تمہارے ملکوں اور تمہارے گھروں کو لوٹنے آئے ہیں۔ وہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور جوان بیویوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں تمہارے گھروں میں بے آبرو کریں گے۔ یہ ڈاکو 11-12 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے مال و متاع اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو جانیں لڑا دو۔ اس دشمن کی دہشت اپنے دلوں سے اتار دو۔ خوف و ہراس سے بچو، وہ اتنے بہادر نہیں جتنا تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ سپاہی جو ان سے شکست کھا کر بھاگ آئے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں جیسی کوئی مخلوق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ تم جیسے انسان ہیں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو وہ تم ہو۔ ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھیوڈومیر نے ان بربر مسلمانوں سے پہلی ٹکر لی تھی اور ایسی شکست کھائی تھی کہ اس کے لیے وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فوج کو بربروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی فوج سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان جنوں بھوتوں جیسی کوئی مخلوق نہیں۔ ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا تھیوڈومیر نے بھاگ کر تلیتا جادم لیا تھا اور شہنشاہ راڈرک کو، جو اس وقت پیمپلونا میں تھا، یہ پیغام بھیجا تھا: یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وہ اب غرناطہ سے نکل کر اپنی فوج کے جذبے اور حوصلے میں الفاظ سے نئی روح پھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھیوڈومیر واپس غرناطہ پہنچا ہی تھا کہ زید بن قصادہ غرناطہ کے راستے میں پہلے قلعہ بند قصبے آرچیڈونا تک پہنچ گیا اور اپنے مجاہدین کے لشکر کو ذرا سا بھی آرام نہ دیا اور طوفان کی طرح قصبے کو محاصرے میں لے لیا۔ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے موجود تھے۔ انہوں نے تیروں اور برچیوں کا مہ برسا دیا، لیکن بربروں کی کمانیں زیادہ مضبوط اور دور مار تھیں۔ قلعے والوں کے تیر ان تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن ان کے تیر دیوار کے اوپر تک پہنچ جاتے اور اپنا پورا کام کرتے تھے۔ مسلمانوں کے نعروں اور للکار سے انلسیوں پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مسلمان 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں دوڑ دوڑ کر دیوار تک پہنچتے تھے۔ اوپر سے کوئی تیر انداز ذرا سا جھک کر ان پر تیر چلانے لگتا تو بربروں کے تیر اسے سیدھا ہونے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہیں دیوار پر گرا دیتے یا وہ دیوار کے اوپر سے نیچے آ گرتا تھا۔ مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھ جائیں یا دیوار توڑنے کا موقع مل جائے۔ مسلمانوں کی ٹولیاں دروازوں تک بھی پہنچ گئی تھیں اور یہ مجاہدین دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجاہدین کی یہ بے جگری اور ان کا جوش و خروش ظاہر کرتا تھا جیسے وہ قلعے کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ انلس کے فوجیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت پہلے سے طاری تھی اور جسے تھیوڈومیر نے الفاظ میں رفع کرنے کی بہت کوشش کی تھی، وہ دہشت کام کرنے لگی تھی۔ قلعے والوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ مجاہدین جو تیر دیوار پر چلا رہے تھے وہ اوپر جا کر قصبے کے اندر گرتے تھے۔
جس سے لوگوں میں دہشت طاری ہو رہی تھی۔ قصبے میں شہریوں نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ فوجیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ قلعے دار نے دروازے کھول دینے کا حکم دے دیا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ مقام مزید خون ریزی کے بغیر قبضے میں آ گیا۔ اس سے آگے دو اور ذرا بڑے قصبے مالاکا اور مورشیا آتے تھے۔ مالاکا کی فوج نے یہ بہادری دکھائی کہ جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے انلس کی فوج کو قلعے کے باہر صف آرا دیکھا۔ ان کا یہ طریقہ جنگ جنرل تھیوڈومیر کی ہدایت کے مطابق تھا، اور تھیوڈومیر نے جو اعلان کیے تھے ان کا بھی یہ اثر تھا کہ یہ لوگ محاصرے کی جنگ لڑنے کے بجائے کھلے میدان میں نکل آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ ایسے مسلمانوں سے ہے جو جنگ و جدل کے شوقین ہیں اور بچپن سے ہی انہیں خون ریزی اور لڑنے کے انداز سکھا دیے جاتے ہیں۔ زید بن قصادہ عربی سالار تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں کی جارحانہ قیادت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار زید نے طارق بن زیاد کی مخصوص چال چلتے ہوئے انلسیوں کو اس طرح پیچھے دھکیلا کہ ان کی پیٹھیں شہر کی دیوار سے جا لگیں۔ گھوڑے اپنے پیادوں کو کچل رہے تھے اور مسلمان انہیں کاٹ رہے تھے۔ سالار زید نے دشمن کو لڑائی میں الجھا لیا اور اپنی کچھ جانباز نفری دروازے توڑنے کے لیے بھیج دی۔ انلسیوں نے باہر نکل کر بے خوفی اور جانبازی کا مظاہرہ تو کیا تھا، لیکن وہ قلعے کے دفاع کا کوئی اور انتظام کرنا بھول گئے تھے۔ قلعے کے باہر انلسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ ادھر جانبازوں نے قلعے کے 2 دروازے توڑ دیے اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں ان کے جنرل تھیوڈومیر کے جوشیلے الفاظ کوئی کام نہ کر سکے۔ جہاں تلوار اور تیر چلا کرتے ہیں وہاں الفاظ کے تیر ہوا میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب آگے انلس کا ایک مشہور شہر غرناتا تھا۔ جنرل تھیوڈومیر خود اس قلعہ بند شہر میں موجود تھا۔ توقع یہ تھی کہ وہ جم کر مقابلہ کرے گا۔ ایک تو وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس کی نظریں انلس کے تخت و تاج پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے بھی محصور ہو کر لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے اپنی فوج کو غرناتا سے نکال کر کچھ دور ایلوریا کے مقام پر صف آرا کر لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے تھیوڈومیر اور زید بن قصادہ کی فوجوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ مسلمان انلسیوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھے۔ انلس کی فوج کے ساتھ شہری بھی لڑنے کے لیے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے علاوہ ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ مسلسل کوچ اور مادی کا آرائی میں یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ غرناتا کے گرد و نواح تک پہنچے اور دشمن کو سامنے کھڑا دیکھ کر بغیر آرام کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں انلسی تازہ دم تھے۔ زید بن قصادہ نے جب دشمن کو اپنے سامنے لڑائی کی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو روک لیا اور ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر تھیوڈومیر کی فوج کی تعداد اور ترتیب کا جائزہ لیا۔ تھیوڈومیر کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار اس کے سپاہیوں کو ڈرا دیتی ہیں۔ اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ اپنی فوج سے نعرے لگوانے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جونیئر کمانڈروں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ سالار زید جان گیا کہ دشمن پرعزم ہے، اور اس کا جوش و خروش بتاتا ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہے۔ زید کو یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا لشکر تھکا ہوا ہے، لیکن اس صورتحال سے بھاگا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بلندی سے ہی جس پر وہ کھڑا تھا اپنے لشکر کو للکارا، بربروں، تمہارے جذبے اور ایمان کا وقت اب آیا ہے۔ میں عربی ہوں، آج تم نے ثابت کرنا ہے کہ میدان جنگ میں بربر عربوں سے برتر اور بڑھ کر جانثار ہیں۔ یاد کر لو کہ تمہارے ساتھی دوسرے شہروں کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے تمہیں یہ تانا سننا پڑے کہ جو غرناتا کو فتح کرنے گئے تھے وہ بزدل اور بے ایمان تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم ہار گئے تو اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ زید بن قصادہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بربروں نے بڑی بلند آواز سے اپنے مخصوص نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں زید، ہم تم سے آگے ہوں گے، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس لڑائی کا حال و احوال تفصیل سے لکھنے والے مورخ پروفیسر ڈوزے نے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قبلے کی طرف کیا، سر جھکا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، معلوم نہیں اس نے کن الفاظ میں اللہ سے فتح مانگی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا منہ آسمان کی طرف ہو گیا
اور دونوں ہاتھ پھیلتے ہوئے اوپر کو اٹھتے گئے۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا سر اور ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کو آ گئے۔ اسلام کے پاس بانو، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے بڑی ہی بلند آواز میں اپنے لشکر سے کہا، اللہ نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ زید بن قصادہ بلندی سے اترا اور تقریباً 100 جانباز قسم کے بربروں کو الگ کیا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ ان کے مطابق یہ جانباز اس راستے پر واپس چلے گئے جس راستے سے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک طرف کو مڑ گئے اور اونچی نیچی ٹیکریوں کی اوٹ میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنرل تھیوڈومیر نے مسلمانوں سے ایک لڑائی لڑی تھی۔ طارق بن زیاد کی جس چال نے اس کی فوج کو بے ترتیب اور منتشر کر کے مارا تھا، وہ چال اس کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو سختی سے بتا دیا تھا کہ مسلمان حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگیں گے تو ان کے تعاقب میں نہ جائیں بلکہ اور پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات تھیں جو اس نے اپنے کمانڈروں کو اور اپنی فوج کو بھی دیں۔ ادھر سالار زید اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن کی اس فوج پر تقریباً آدھے وہ سپاہی ہیں جو دوسری جنگوں سے شکست کھا کر اور بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں۔ زید نے مجاہدین کو بتایا کہ ان لسیوں پر بربروں کا خوف طاری ہے، اس خوف میں اضافہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیں۔ مورخ لینپول اور سب سے زیادہ متعصب مورخ ولیم اسکاٹ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کی کیفیت دیکھ کر لڑائی کا نتیجہ یہی نظر آتا تھا کہ مور یعنی بربر مسلمان بہت بری شکست کھائیں گے۔ مسلمانوں کی فتح کا انحصار صرف اس پر تھا کہ ان کا سالار کوئی ایسی چال چل سکتا ہے جو تھیوڈومیر کے قدم اکھاڑ دے۔ ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ تھیوڈومیر کو اپنی فتح کا 100% یقین تھا۔ جنرل تھیوڈومیر نے اپنی فوج کو ایسی جگہ پر ترتیب میں رکھا ہوا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں، اس طرح اس کے پہلو محفوظ تھے۔ زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے درمیان والے حصے کو آگے بڑھایا اور خود پیچھے رہا۔ ادھر سے غرناطہ کی فوج کی دگنی نفری آگے بڑھی، تھیوڈومیر دور پیچھے رہا۔ مسلمان نعرے لگاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر کے آگے بڑھے اور بڑا سخت تصادم ہوا۔ انلس سمجھ نہ سکے کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انلس کی فوج ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہی تھی۔ تھیوڈومیر دور پیچھے کھڑا چلا رہا تھا اور قاصدوں کے ذریعے اپنی فوج کو پیغام دے رہا تھا کہ آگے نہ جائیں۔ اچانک دائیں اور بائیں طرف کی ٹیکریوں اور چٹانوں سے تھیوڈومیر کی فوج پر تیروں اور برچیوں کا مہ برس پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹیکریاں اور چٹانیں آتش فشاں پہاڑوں کی طرح تیر اور برچیاں اگل رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہی ٹیکریوں کی اوٹ سے بربر گھوڑ سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے نکلے اور ان لسیوں کے عقب میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑا ہی دلیرانہ حملہ کیا۔ زیادہ تر تیروں اور برچیوں کی وجہ سے ان لسی بے ترتیب ہو گئے، باقی کسر گھوڑ سواروں کے حملے نے پوری کر دی۔ لین پول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ دہشت جو اس فوج پر طاری تھی وہ تیروں اور برچیوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ دوسری لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ زید بن قصادہ نے تقریباً 100 جانبازوں کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ وہ جانباز دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر پناہ پر اور قلعے کے برجوں میں کوئی ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ سالار زید نے انہیں اس مشن پر بھیجا تھا کہ غرناطہ کی فوج باہر نکل آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی فوج نہیں، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی فوج ہے۔ جانبازوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں یا رسے ساتھ نکال لے جائیں اور کمندیں ڈال کر دیوار پر چڑھ جائیں۔ جانبازوں کا یہ جیش شہر کے عقب میں پہنچ گیا۔ دیواروں پر کوئی شہری یا فوجی کھڑا تھا۔ اس نے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کوئی دروازہ کھلوا کر گھوڑا سڑ پر دوڑتا نکلا اور جنرل تھیوڈومیر کو جا اطلاع دی کہ تقریباً اتنی تعداد میں مسلمان فلاں طرف سے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے کم و بیش 300 گھوڑ سواروں کو شہر کے عقب کی طرف دوڑا دیا اور اس کے جو دستے ابھی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے ان دستوں کو اس نے حکم دیا کہ شہر کے اندر چلے جائیں۔ جو ہی یہ دستے پیچھے کو مڑے، زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کے اس حصے کو جو اس نے اپنی کمانڈ میں محفوظے کے طور پر رکھا ہوا تھا
غرناتا کی طرف جانے والے ان لسیوں پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ عقب سے ہوا تھا اس لیے ان لسیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا۔ لین پول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ عیسائی فوج پوری طرح کٹ گئی۔ ایسا جانی نقصان مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی بھی لڑائی میں نہیں ہوا تھا۔ تھیوڈومیر نے جن 300 آدمیوں کو شہر کے عقب میں بھیجا تھا انہیں بربر جانبازوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر انلسی فوج کا کوئی سپاہی بچا بھی تو وہ قلعے کی طرف نہیں گیا بلکہ کہیں جنگل کی طرف بھاگا اور روپوش ہو گیا۔ تھیوڈومیر میدان جنگ سے لاپتہ ہو گیا۔ قلعے کا جو دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو گیا۔ انلسی فوج کے پرچم کبھی کے گر چکے تھے۔ مسلمان ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی لیکن زید بن قصادہ کا حکم تھا کہ کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ غرناتا وہاں سے کچھ دور تھا۔ عیسائی فوج کا صفایا کر کے سالار زید نے غرناتا کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے اسی فوج کو یہ مژدہ سنا دیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب قلعے میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ شہر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہیں قلعہ نظر آنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیواروں پر انسانوں کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ محاصرے کے وقت ہر قلعے پر سپاہی موجود ہوتے تھے لیکن اتنے نہیں تھے کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ان کے سروں پر جنگی کھودیں ہوں اور ان کے جسموں کے بالائی حصے زیرہ پوش تھیں۔ نہیں، ابھی نہیں، سالار زید نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ غرناتا کی فوج کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن شہر کی دفاع میں تو اس سے کہیں زیادہ فوج نظر آ رہی ہے۔ مذکورہ بالا مورخ لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے لیے افق کے قریب پہنچ گیا تھا۔ زید بن قصادہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اب ان کی فوج اور کم ہو گئی تھی کیونکہ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ کیفیت مایوسی والی ہو گئی تھی۔ پھر بھی دیوار کے قریب جا کر سالار زید نے اعلان کروایا کہ اپنی فوج کا انجام دیکھ لو۔ اگر بغیر لڑے شہر کے دروازے کھول دو گے تو امن و امان میں رہو گے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ محاصرہ کرنے والے ایسا ہی الٹیمیٹم دیا کرتے تھے اور محصورین کی طرف سے تنزیہ اور دھمکی آمیز جواب ملا کرتا تھا، لیکن زید بن قصادہ کے اعلان کے جواب میں دیوار سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خلاف توقع دروازہ کھلا اور تھیوڈومیر ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا۔ پہلی حیرت ناک بات یہ تھی کہ تھیوڈومیر صلح کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا تھا، اور زیادہ تعجب یہ دیکھ کر ہوا کہ اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا، کوئی جرنیل یا بادشاہ۔ محافظوں کے پورے دستے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتا تھا۔ تھیوڈومیر کے ساتھ جو محافظ تھا وہ قریب آنے پر پتہ چلا کہ محافظ نہیں بلکہ وہ ایک نوجوان ملازم ہے۔ عیسائی بادشاہ اور بڑے جرنیل محافظوں کے علاوہ اس قسم کے ایک دو ملازم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کے استقبال کے لیے ذرا آگے چلا گیا۔ پھر دونوں کمانڈروں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے سے بڑے جرنیل کے حکم سے آیا ہوں، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ جرنیل اس علاقے کی تمام فوج کا کمانڈر ہے۔ اس نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ قلعے کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ آپ محاصرہ کریں گے تو کم از کم 1 سال محاصرے میں بیٹھے رہیں گے۔ شہر کی دیواروں پر دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنی زیادہ فوج ہوگی۔ اگر اتنی زیادہ فوج ہے تو پھر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ زید بن قصادہ نے اپنے ترجمان کی معرفت تھیوڈومیر کی بات سنی اور جواب دیا، تم میری فوج کو دیکھ رہے ہو کہ پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہمارا جرنیل رحم دل انسان ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی فوج کس بری طرح کٹ گئی ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مزید خون ریزی اس کی برداشت سے باہر ہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جس سے آپ قلعہ نہیں لے سکتے۔ زید بن قصادہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن تھیوڈومیر جس انداز سے بات کر رہا تھا اس سے متاثر ہو کر زید بن قصادہ صلح پر راضی ہو گیا۔ لیکن صلح کی شرائط ہماری ہوں گی، تھیوڈومیر نے کہا۔ سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی۔
اور آپ کا کوئی سپاہی کسی شہری کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم خود آپ کے حوالے کریں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ جنگی قیدی نہیں بنائیں گے، بلکہ میں قلعے میں رہوں گا، اور میں آپ کی طرف سے اس صوبے کا گورنر ہوں گا۔ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ کے احکام کا پابند اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں اور زید بن قصادہ نے اس دستاویز پر اپنے دستخط کر کے اپنی مہر بھی لگا دی۔ الصبح آپ کو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، تھیوڈومیر نے کہا اور چلا گیا۔ ابن قصادہ، سالار زید کے ایک نائب سالار نے اسے غصیلی سی آواز میں کہا، تم نے اپنی اور ہم سب کی موت کے پروانے پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ ہاں ابن قصادہ، ایک اور عہدیدار نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، اس لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، زید بن قصادہ نے کہا۔ تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تھیوڈومیر ہمیں اپنے پھندے میں لے جا رہا ہے۔ ہم اندر جائیں گے تو شہر کی فوج اور تمام شہری ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، یہی ہوگا۔ تم میں عقل کی کمی ہے، سالار زید نے کہا۔ کوئی قلعہ دار دشمن کے چند آدمیوں کو بھی قلعے میں نہیں داخل ہونے دیتا۔ ہماری تو فوج ہے جس کے لیے وہ صبح دروازے کھول رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں ہوں تو بھی ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ رات اضطراب میں گزر گئی تھی، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی کربناک آہوزاری سنائی دے رہی تھی۔ بربر انلس کے مرے ہوئے فوجیوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، ان کی جامع تلاشی کر رہے تھے۔ گیدڑ، بھیڑیے اور اود بلاؤ وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ زید بن قصادہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس کی اور بربروں کی یہ پریشانی بالکل قدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھانسنے کی ترکیب کی جا رہی ہے۔ زید نے اپنے عہدیداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داخل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہیں۔ رات گزر گئی، ایک مجاہد نے اذان دی۔ لشکر نے زید بن قصادہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی۔ سالار زید نے ایک بار اپنے عہدیداروں سے کہا کہ قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوشیار رہیں۔ صبح کا اجالا سفید ہوا ہی تھا کہ قلعے سے ایک آدمی آیا اور سالار زید بن قصادہ سے کہا کہ جنرل تھیوڈومیر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سالار زید نے اپنے لشکر کو اس کے پیچھے آنے کو کہا۔ لشکر تیار تھا، پیادے اور گھوڑ سوار اس کے پیچھے چل پڑے۔ توقع تھی کہ غرناطہ کی شہر پناہ پر فوج پہلے کی طرح کھڑی ہوگی، لیکن دیوار پر ایک آدمی بھی نہ تھا۔ تھیوڈومیر قلعے کے بڑے دروازے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی تھا جو پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے زید بن قصادہ کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اسے قلعے کے اندر لے گیا۔ کیا میری فوج بھی قلعے میں آ سکتی ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ ہاں، تھیوڈومیر نے جواب دیا۔ کیا میں نے معاہدے میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہم قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ مجاہدین کا لشکر زید بن قصادہ کے اشارے پر قلعے میں داخل ہو گیا۔ مجاہدین کو جس طرح سالار زید نے ہدایات دی تھیں اس کے مطابق ہر مجاہد چوکس اور تیار تھا۔ بربر ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ قلعے میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے تھے، باہر بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس سے سالار زید کا شک اور پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھندا ہے۔ آپ کی فوج کہاں ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ اور قلعے دار کہاں ہیں؟ یہاں کوئی فوج نہیں، تھیوڈومیر نے جواب دیا۔ یہاں آپ کو فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں ملے گا۔ یہاں صرف میں ہوں، کوئی قلعے دار نہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے بڑے جرنیل نے مجھے صلح کے لیے بھیجا ہے۔ میرا حفاظتی دستہ بھی نہیں۔ یہ جو ایک آدمی یہاں نظر آتا ہے یہ میرا ذاتی ملازم ہے۔ یہ واحد شخص ہے جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آپ کی اس بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ زید بن قصادہ نے کہا۔ فوج کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے چھپایا جا سکے، تھیوڈومیر نے کہا۔ میں نے یہ سارا شہر آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کے پاس فوج ہے، سارے شہر کی تلاشی لے لیں، میرے سوا آپ کو یہاں کوئی فوجی نظر نہیں آئے گا۔ میری فوج آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ چکی ہے، اور کوئی زندہ بچا ہے تو وہ بھاگ گیا ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زید بن قصادہ نے کہا۔
میں اس فوج کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے میں نے شہر کی دیواروں پر کندھے سے کندھے ملائے کھڑے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر ہنس پڑا اور اس نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی طرف اپنا ہاتھ گھما کر اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ فوج جسے آپ نے شہر پناہ پر کھڑے دیکھا تھا، تھیوڈومیر نے کہا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس فوج کو ایک بار پھر شہر پناہ پر کھڑا کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دے کر صلح نامے پر دستخط کروائے ہیں۔ میرے پاس کوئی فوج نہ رہی تو میں نے بھاگنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عورتیں، کمسن لڑکوں اور بوڑھوں کو فوجی کپڑے پہنا کر اور ان کے سروں پر قوتیں رکھ کر انہیں دیوار پر کھڑا کر دیا۔ آپ سمجھے کہ قلعے میں بہت زیادہ فوج موجود ہے۔ یہ دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ زید بن قصادہ نے پوچھا۔ کیا آپ ان عورتوں اور بچوں کو ہمارے ہاتھوں مروانا چاہتے تھے؟ اگر میں قلعہ سر کرنے کا ارادہ کر لیتا تو یہ معصوم جانیں ہمارے تیروں سے چھلنی ہو جاتی، تو میں باقی عمر اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگتے گزار دیتا۔ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں شہر پناہ پر اتنی زیادہ فوج کو کھڑے دیکھ کر ڈر گیا تھا اور اس ڈر سے صلح نامے پر آپ کی شرائط پر اپنی مہر لگا دی۔ میں یہ جانتا تھا، تھیوڈومیر نے کہا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قلعہ لے لیں اور مزید خون ریزی نہ ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یہ ان فوجی معاہدوں جیسا نہیں ہوگا جو فوجوں کے درمیان ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں سچے دل سے آپ کی اطاعت قبول کر چکا ہوں۔ میں اپنی کوئی فوج نہیں بناؤں گا بلکہ میں آپ کا ماتحت رہوں گا۔ مورخوں نے یہ واقعہ بیان کر کے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کی دانشمندی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے سپہ سالار طارق بن زیاد سے پوچھے بغیر تھیوڈومیر کو اس صوبے کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن اسے ایک عرب حاکم کے ماتحت رکھا۔ غرناطہ کی آبادی میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ چونکہ یہودی اندلس کے بادشاہ روڈرک سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ غرناطہ میں شہری انتظامات اور امور کو چلانے کے لیے سالار زید نے مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور عیسائی بھی مقرر کیے۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری تھی کہ ان کے پاس ایسے آدمیوں کی کمی تھی جو امور سلطنت چلانے کے اہل ہوتے۔ اس کمی کو عیسائیوں اور یہودیوں سے پورا کیا گیا۔ آگے چل کر یہ یہودی اور عیسائی بغاوتوں کا باعث بنے اور انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس دوران جب مغیث رومی اور زید بن قصادہ اپنے اپنے ہدف کی طرف جا رہے تھے، طارق بن زیاد تلیتا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ انہیں تاریخ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تلیتا اندلس کا دارالحکومت تھا۔ یہ بادشاہوں کی گدی تھی، اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جولین اور اوپاس نے تلیتا اور اس کے دفاع کے متعلق تاریخ کو جو تفصیلات سنائی تھیں، ان سے اس شہر کی تصویر یہ بنتی تھی کہ یہ شہر دریائے ٹیگس کے کنارے پر ہی آباد نہیں تھا، بلکہ یہ دریا اس شہر کے ارد گرد گھوم کر آگے جاتا تھا۔ دریا کے ساتھ ہی ایک وسیع اور گہری جھیل تھی جس میں دریا کا پانی گرتا تھا۔ ایک لمبی چوڑی چٹان میں سرنگ نکالی گئی تھی، اس سرنگ سے دریا کا پانی جھیل میں جاتا تھا۔ یہی وہ جھیل تھی جس پر اوپاس اور میرینا کی ملاقات ہوئی تھی۔ اوپاس مجذوب اور مجنوں فقیر کے بہروپ میں تھا۔ تلیتا کو ایک تو دریا میلیگس دفاع مہیا کرتا تھا، دوسرے یہ کہ یہ قلعہ بند شہر خاصی بلندی پر آباد کیا گیا تھا۔ قلعے اور شہر کی دیواریں بہت وزنی اور زیادہ حجم والے پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض پتھر اتنے بڑے تھے جیسے پوری چٹان اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی ہو۔ شہر کے ارد گرد دیوار کے ساتھ ساتھ بہت چوڑی اور خاصی گہری خندق تھی۔ اس میں لکڑی کے نوکیلے کیل گڑے ہوئے تھے جو خندق میں اترنے والے کو بری طرح زخمی کرتے اور اسے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے۔ جو بادشاہ تخت نشین ہوا اس نے تلیتا کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ جب گوتھ آئے تو انہوں نے اس شہر کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ اسے ناقابل تسخیر شہر کہا جانے لگا۔ طارق بن زیاد نے میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں آمنے سامنے لڑائیاں لڑی تھیں۔ اس نے 12,000 مجاہدین سے اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دی تھی، لیکن قلعہ سر کرنا بالکل ہی مختلف مہم تھی۔ اس کے طور طریقے کچھ اور تھے۔ پھر تلیتا جیسے ناقابل تسخیر قلعے کو سر کرنا تو ناممکن کی حد تک محال تھا۔ طارق اللہ کے بھروسے جا رہا تھا۔